اچھا ڈاکٹر صاحب، روڈ ایکسیڈنٹ، سڑک پہ پیش آنے والے حادثات، بائک پہ ہوں، گاڑی پہ ہوں، ٹرک پہ ہوں، جیسے بھی، ایک محتاط اندازے کے مطابق پنجاب میں 2025 میں 4,82,000 اور کچھ، یعنی 4,82,000 اینڈ سم تھنگ کیسز جو ہیں وہ ریکارڈ کیے گئے ہیں، اور اس میں جو ہے 75% جو ہے وہ بائک ایکسیڈنٹس ہیں، اور 19% جو ہے وہ ڈیتھ ریشو ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں کیا لوگوں کو مشورہ دینا چاہیے، کیا گائیڈ کرنا چاہیے، کیا کہتے ہیں آپ؟ بیسیکلی یہ تو وہ ہوں گے جو رجسٹرڈ ہوئے تھانوں کے اندر، جی بالکل، اس سے کہیں ڈبل جو ہیں وہ ان رجسٹرڈ ہوں گے۔ مطلب ہے یہ تو رجسٹر ہے، صحیح، اس سے آپ خود اندازہ لگا لو کہ یہاں انسانوں کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ اور آپ کا دین کیا کہتا ہے؟ بیسیکلی دین جو ہے اس کا فوکس یہ ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، certainly we honor the children of آدم، ان کو عزت بخشی ہے۔ اگر اللہ کو چاہتے ہو، اس کو پانا چاہتے ہو تو انسانوں کے تھرو جاؤ گے، اگر جنت چاہتے ہو تو عبادات کے تھرو جاؤ گے، اگر اللہ مل جائے تو جنت بھی۔ اور پھر من قتل نفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیا فکانما جميعا، if anyone save the life, it will save the life for اس one kill other۔ اللہ، تو بیسیکلی جو روڈ بنا رہا ہے، اس کے بنانے والا جو ٹھیکیدار ہے یا وہ جو انجینئر ہے، وہ بھی ایکولی رسپانسیبل ہے۔ اگر کوالٹی کا نہیں بنا، اس پہ جتنے مریں گے اس کی ذمہ داری بھی ہے، اس کی ذمہ داری بھی ہے۔ وہاں کیا ہے، وما جو ہے اس روز جو اکاؤنٹیبلٹی کا دن ہوگا نا، اس وما انا بظلام للعبید لیسٹ انجسٹ آن دا ڈے آف ججمنٹ، اس روز حساب دینا ہوگا اس کو۔ تو اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اور جو روڈ کی کوالٹی پور بنانے والا ٹھیکیدار ہے، اس کو بھی حساب دینا ہوگا، جو ٹھیکہ دے رہا ہے اس کو بھی حساب دینا ہوگا۔ کیا جی انسانوں، اصل میں بات یہ ہے، وہ معاشرے جن معاشروں کے اندر انسانوں کی قدر و قیمت نہیں ہوتی، وہاں اس قسم کے مسائل آپ کو نظر آتے ہیں۔ آیا ہم انسانوں کو عزت دیتے ہیں؟ قال انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ وسرہ ہے اللہ کا، اس کی اتنی مطلب بے حرمتی ہے، جب کوئی چاہے ٹرک کسی کے اوپر چڑھا دے، کوئی چاہے تو اس کے اوپر جو بس چڑھا دے، کوئی چاہے وہ وہاں جو ہے چرس پی کے تو ڈرائیونگ ہو رہی ہے، جہاں لائسنس جو ہے وہ بانٹے جا رہے ہیں، اتنا پیسہ دو تو وہ، اور جو لائسنس دے رہا ہے وہ بھی ایک دن وہاں جو ہے اکاؤنٹیبل ہوگا، اور وہ دن جو ہوگا بڑا سخت ہوگا۔ اصل میں جس معاشرے کے اندر خوف خدا ختم ہو جائے، اس معاشروں کے اندر جو ہے یا تو خوف قانون ہو یا خوف خدا ہو۔ جہاں خوف قانون بھی نہ ہو اور خوف خدا بھی نہ ہو تو وہاں انسانوں کی قدر و قیمت یہ ہوتی ہے۔ اور جتنی یہ اپاج ہو گئے ہوں گے، کسی کی ٹانگ کٹ گئی، کسی کا بازو کٹ گیا، اور وہ جو ہے وہ ساری زندگی کے لیے ڈسٹرب ہوگا۔ اور جو بنانے والا ہے روڈ، اس کو بھی سوچنا ہوگا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ جو اس کو ٹھیکہ دینے والا ہے، اس کو بھی سوچنا ہوگا کہ میں کوالٹی کا اس کے اوپر لگاؤں، اور جو انجینئر پاس کرنے والا ہے اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اپنی پرسنل بینیفٹ کے لیے، اپنے لالچ کے لیے ہم جو ہے ایسے پور کوالٹی روڈ بنا دیتے ہیں جس پر تھوڑے دنوں کے بعد تباہی آ جائے۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت بات کی کہ اس کے ذمہ دار جو ہیں صرف وہ رش ڈرائیونگ کرنے والے نہیں ہیں، ڈیفینیٹلی وہ بھی ہیں، اس کے ذمہ دار جو ہیں لائسنس دینے والے بھی ہیں۔ ایک ایسا کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو لائسنس دیں جو ذہنی طور پہ ٹھیک ہوں، میچیور ہوں، اور ان کو گاڑی چلانے کی سینس ہو۔ اور اسی طرح جو روڈ کنسٹرکشن کرنے والے جو ٹھیکیدار ہیں، وہ بھی اس کی بہت حد تک اس کے ذمہ دار ہیں۔ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے قرآن کی آیت کا بھی حوالہ دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو اور ان کے آثار کو لکھے گا۔ تو اگر آپ کسی کو
رشوت لے کے لائسنس دے رہے ہیں اور کسی کو رشوت لے کے ٹینڈر پاس کرا رہے ہیں اور وہ غلط میٹیریل سے روڈ بنا رہا ہے، تو آپ دنیا میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جب تک وہ لائسنس اور وہ سڑک استعمال ہوتی رہے گی، آپ کے نامہ اعمال میں برائیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ ایک جگہ بہت خوبصورت بات لکھی ہوئی میں نے پڑھی تھی روڈ کے حوالے سے، سب کو اس کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 5 منٹ دیر سے جانا کبھی نہ جانے سے بہتر ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، جزاک جزاک اللہ۔